नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में महंगाई के खिलाफ जो रैली निकाली और जो 9 निकाती एजेंडा दिया है, इस पर सवाल यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ एक जहाद का ऐलान कर दिया है, या फिर बल्दियाती इंतखाबात से पहले इस खूबसूरत मशहूरकन नारे के जरिए अपने आप को एम्पावरमेंट करने की ये कोशिश है। और दूसरी तरफ PMLN का ये कहना कि यहां क्यों आ गए हैं, पेशावर में क्यों नहीं मुजाहरा करते। क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों सियासी जमातें, ये PMLN के जहन में ये है कि सूबे जमातों को अलॉट हो गए हैं, ये सूबे अपने अपने सूबे हैं और जमातें अपने अपने सूबों में काम करें या सियासत करें। ये वो चीज है जिस पे हम बहस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर फरूख सलीम साहब, पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब, सेनेटर हैं, PMLN से ताल्लुक है, वॉम वेलकम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शिबली फराज साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और नाज़रीन, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं औरिया मकबूल जान, पाकिस्तान के नोटेड कॉलमनिस्ट और तज्जियाकार। बात अगर मैं उन्हीं से शुरू कर लूं, चूंकि औरिया लाहौर के अंदर है। और साहब, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रैली निकाली और जिस पर PMLN बहुत भरम है कि ये गैर कानूनी भी है और एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की भी खिलाफ वर्जी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जमहूरियत के बारे में जो सीरियस किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसका फर्वर ऐसा होता है कि जो एसेस के इश्यूज है वो छुप जाते हैं और लोगों को एक पॉलिटिकल अपहीवल की सूरत-ए-हाल के अंदर, एक ख्वाब दिखाने की सूरत-ए-हाल के अंदर, इश्यूज के अंदर लेके चले जाते हैं और उसी के अंदर से वो सारी पॉलिटिक्स चलती है। इसीलिए वो हमेशा, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमेशा तरक्की जो है वो बेनावलेंट डिक्टेटर के जमाने में होती है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बेनावलेंट डिक्टेटर आ जाए या डिक्टेटर आ जाए, लेकिन ये तो एक सियासतदान का एक बुनियादी जमहूरी हक बन चुका है एस्टैब्लिश, कि उसने जहां भी कमजोरी देखनी है और जो भी उसने जो नर्सिया जहां ब्रेक कर सकता है, जहां वो वीक चीज है उसके अंदर उसने हमला आवर होना है। क्या इससे पहले पीपल्स पार्टी के जमाने में नून लीग नहीं करती थी, या नून लीग के जमाने में पीपल्स पार्टी नहीं करती थी, या उससे पहले और लोग नहीं करते थे? ये दुनिया की हर सियासत में ये होता है। लेकिन मेरा मसला बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात ऐसे हो गए हैं और पाकिस्तान में जो स्टेटस को पॉलिटिक्स का रवैया बन चुका हुआ है और जिसके अंदर हम सारी की सारी पार्टियां एक ही स्टेटस को के अंदर हैं। आइंदा अगर इस साल नून लीग अगर 6 महीने में फेल हुई है तो अगली पार्टी अगर स्टेटस को नहीं बदलेगी तो 2 महीने में फेल हो जाएगी, और अगर उससे बाद में आएगी तो 1 महीने में फेल हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप कोई रेडिकल स्टेप्स लेने को तैयार नहीं होंगे, इस मुल्क की सियासत इसी तरह होगी, धरनों वाली सारी चीजें, कोई तब्दीली नहीं आ सकती। आपने ना स्टेटस को छेड़ना है, ना आपने तो आपके आर्गुमेंट की बॉटम लाइन ये है कि सियासी जमातों को मुजाहरे करने की इजाजत है, वो उसके लिए इश्यूज ढूंढ सकते हैं और कोई नई अजीब बात नहीं की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये कह रहे हैं आप? दुनिया पूरी में यही होता है, यही वो बेसिकली तो रोड जो है और जो प्ले कार्ड जो है, ये फैशन, डेमोक्रेसी का फैशन है ये तो। अच्छा, मेरे साथ रहिए जरा जी जोसेफ। तो फिर आपकी जमात जो है वो इतने शदीद तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है? देखें डॉक्टर साहब, शुक्रिया। रिएक्ट जो है वो करना कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि मायूब नहीं है। देखें, रिएक्ट करना भी आपका राइट है। नहीं, बिल्कुल। देखें, वो तो होता है ना, ज़ाहिर है पोलिटिकल पार्टीज है, वो पोलिटिकल पार्टी PTI है और ज़ाहिर है PMLN का, तो वो ज़ाहिर है वो अपनी अपनी अलग-अलग हुकूमतें हैं और मरकज में हमारे पास है और पंजाब में हमें मैंडेट दिया अवाम ने। देखें, ये हैरानकुन बात है। रिएक्ट करने का मैंडेट है, इनके पास मुजाहरा करने का मैंडेट है। मैं पहले डॉक्टर साहब ये कहूंगा, औरिया मकबूल साहब काबिल एहतराम है। देखें, सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि 6 महीने में फेल होगी, कौन सी एनालिसिस है, किस तरीके से कहा जा सकता है कि PMLN की हुकूमत फेल होगी? अब तो स्टार्ट है, दिस इज द मेन पॉइंट जहां से मैं बात का आगाज करना चाहता हूं। बाकी ज़ाहिर है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो अपनी जगह है, उसको भी मैं इसकी तशरीह बाद में करता हूं। देखें, बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी है या इकोनॉमी है, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। कम से कम कुछ इकोनॉमी पे भी सियासत नहीं, इकोनॉमी देखनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त आपने जो 5 साल का मैंडेट दिया है और जिस वक्त पॉलिसी जो बनती हैं
آپ خود ڈاکٹر صاحب 5 سال کے بعد پوچھیں. نہیں ناٹ ایٹ آل. ایون آپ اگر پالیسی اکانومی آج بھی وزیر خزانہ کی اسٹیٹمنٹ جو ہم اکانومی کی پالیسی بنا رہے ہیں, جو ہم نے پلان آؤٹ کیا ہے, کم سے کم 3 سال تو ہمیں اس کے چاہیے کہ اس کا رزلٹ سامنے آپ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ مظاہرے؟ 3 سال کے بعد کریں, 3 سال کہہ رہے ہیں, 3 سال کے بعد کریں, منیمم 3 ایئرز. آپ کو پتہ ہے اس میں انرجی میں بہتری آئے گی, اس میں باقی معاملات میں اکانومی میں بہتر ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ڈائریکشن سیدھی ہے. کیوں کر رہے ہیں گورنمنٹ کو تنگ آپ؟ دیکھیں جی, یہ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں, جو کہ کوئی اور پارٹی ادا نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں. نہیں کریں, ہم نے تو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا ہے. جمہوری حق نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ٹھہری ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو مظاہرے کرنے کا حق ہے, اور جان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا رائٹ ہے, وہ بھی کہتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے بھی ریئیکٹ کرنا ہے. مطلب بات اتنی ہے صرف کہ وہ کہتے ہیں فورم, بڑے یہ بھی پبلک میں جانے والا فورم بھی ہے. فورم نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, صوبائی اسمبلی ہے, وہاں جانے والی بات. بالکل. میں جی اس کا بات جواب دوں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے گورنمنٹ چھوڑی تو اس وقت ان کا جو انفلیشن فگرز تھے وہ 5.3 تھے فار دا لاسٹ منتھ. جون میں 5.3 ان کے انفلیشن فگرز تھے. اب جو ہے تو انفلیشن ہے 10.8 پہ. 10.8 کا ہے فگر کوئی؟ جی 10.8 کا ایکچوئل فگر؟ جی بالکل فگر ہے, اور یہ ورلڈ بینک کے فگرز ہیں. یہ جو ہے تو بیسیکلی اٹ مینس کہ 100% مہنگائی بڑھ گئی ہے. ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے یہ ظاہرہ دیکھنا ہے کہ ہم نے غریبوں کی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, ہم نے ملک کی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. غریب جو ہے تو وہ اب ان کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جو ایک بیسک سروائیول ہے اس پہ جو ہے تو وہ اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے؟ ہم نے سولوشن دیے ہیں جی, ہم نے 9 پوائنٹ کی جو ایجنڈا دیا ہے, جو ہم نے 9 پوائنٹس دیے ہیں, اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی جو بیسیکلی ایکچولی یہ کاسمیٹک چیزیں جو ہے نا, ان سے کام نہیں چلتا کہ آپ نے اس میں ایک ہی اسپیسیفک چیز ہے نا کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات اور 30 لاکھ ٹیکس نہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. باقی تو سارے دیکھیں جی, یہ بدعنوانی اور کرپشن پہ قابو پایا جائے, اپنے پیسے باہر سے لے آئے, مطلب اس میں اسپیسیفک چیزیں کون سی ہیں؟ پیسے واپس لانا ویسے اسپیسیفک. دیکھیں یہ ساری اسپیسیفک چیزیں اگر آپ دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے, ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنانا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جی 1979 میں ضیاء الحق کے زمانے میں 16% جو ہے تو جی ڈی پی کا ہمارا ٹیکس ریشو ہوتی تھی. اب جو ہے وہ 9% پہ آ گئی ہے. 16% ہوتی تھی. 16% کیوں کم ہو گئی وہ؟ یہ کم اس لیے ہوئی کہ دیکھیں وہی لوگ ہیں جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں, پاپولیشن بڑھ گئی ہے, جی ڈی پی بڑھ گیا ہے, وہ کم ہو گیا ہے. اب جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے وہ ایسے لاز انیکٹ کرے, اپنی ایسی پالیسیز بنائے کہ یہ جو دیکھیں نا, ان کی جو پی ایم ایل کی حکومت ہے, ان میں ماشاءاللہ بڑے بڑے امیر بزنس مین, یہ سارے لوگ انہی کی پارٹی میں. ٹھیک ہے جی, سیکرٹری جنرل اپنا امیر ترین ڈھونڈ کر لگایا. چلے ہم نے امیر ترین جہانگیر ترین کو لگایا. ڈاکٹر ترین صاحب کی بات کریں, جہانگیر صاحب کی اپنا جہاز ہے تاکہ چلے ہمارے پاس ہوگا. یہ آپ نے ایک اکنامک نقطہ اٹھا دیا اس میں. اگر ہم ڈاکٹر صاحب کو لیں, ڈاکٹر صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ 16% شرح تھی ہمارے ہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی نیٹ کی, اور وہ اب صرف 9% رہ گئی ہے, اس کی کوئی بہت بڑی وجہ آپ کے ذہن میں آتی؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹیکس کی جی ڈی پی کلیکشن کی ٹیکس کی ریشو ہے وہ نیچے آئی ہے, لیکن اب جو 9.5% کی پرسنٹیج ہم کوٹ کر رہے ہیں اس میں بہت سارے انڈائریکٹ ٹیکسز انکلوڈیڈ نہیں ہیں جو حکومت وصول کرتی ہے. جیسے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا, حکومت وصول کر رہی ہے, اگر وہ جمع کر لیں تو یہ واپس 11-11.5 تک پہنچ جائے گی. دیکھیے معاملہ جو جہاں سے آپ نے شروع کیا, ہر سیاسی پارٹی کا یہ جمہوری حق ہے. چیز ہے نا, میں نے سنا ہے کہ ورلڈ بینک کے کہنے کے اوپر یا آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے کہنے پہ شوکت عزیز صاحب نے 2002 میں یا 2003 میں انہوں نے ویلتھ ٹیکس جو ہے اس میں سے نکالا, انہوں نے ٹیکس کے نیٹ میں سے. پہلے چونکہ پاکستان جیسے غریب ملک میں لوگ اپنی جائیداد اور پیسہ ایکومولیٹ کرتے ہیں ویلتھ کی شکل میں, جائیداد کی شکل میں, یہاں لیکوڈیٹی کیش اس طرح سے نہیں ہوتا. جب ویلتھ ٹیکس کو اس کے نیٹ میں سے نکالا تو اس وقت 12-13% اس وقت بھی تھی, یا پتہ نہیں 15% تھی, اس وجہ سے ہماری شرح فال کر گئی. میں نے یہ سنا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں صوبوں کے اوپر چلی گئی ہیں. فیڈرل حکومت اس وقت جو ہے وہ 9.5% آپ کا ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے جی ڈی پی کا. باقی آپ نے جو ایگریکلچر ٹیکسیشن ہے, سروسز کے اوپر ٹیکسیشن ہے, یہ سب صوبوں پہ دے دیا گیا ہے. تو پھر شبلی صاحب کے آرگومنٹ میں یعنی وہ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے اگر میں پنجاب دیکھ لیجیے, اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اگر 9% والی بات ٹھیک نہیں ہے, اگر فیڈرل حکومت 9.5% کر رہی ہے اور پنجاب حکومت یا کے پی کی حکومت 0.01% کر رہی ہے, تو پھر ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ وہ بھی کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیں فیڈرل حکومت اس وقت آپ کے پاس انکم ٹیکسیشن ان کے پاس ہے, لیکن جو ایگریکلچر ٹیکسیشن ہے وہ سب صوبوں کے پاس ہے.
وہ صوبوں نے کسی صوبے میں, صرف کے پی کو نہیں میں منشن کر رہا, چاروں صوبوں میں سے کسی نے بھی کوئی بھی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے کہ وہاں پہ سروسز کے اوپر ٹیکس لگایا جائے, ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. 3-4 شعبے ایسے ہیں صوبوں کے پاس جن کے اوپر وہ ٹیکس لگا کے آپ کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو بڑھا سکتے ہیں. معاملہ آپ کا دوسرا آ رہا تھا, یہ پی ٹی آئی کا اور ہر سیاسی پارٹی کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کی سیاست کرے اور ووٹ بینک کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی کوشش کرے, اور جو ایگزسٹنگ ووٹ بینک ہے اس کو مستحکم پہلے کیا کیا نا کہ ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے اپوزیشن کا مظاہرے کریں, لیکن حکومت کا جمہوری حق ہے کہ ووٹ بینک کی سیاست جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈیلیوری کی سیاست, کہ آپ کے پاس حکومت آئی, اب دیکھیں 3 بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی, وہ تینوں کہیں نہ کہیں حکمران جماعتیں ہیں, ان کے پاس یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے. پی ایم ایل این, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی, تینوں کہیں نہ کہیں حکمران جماعتیں ہیں صوبوں میں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ان کے پاس سب کے پاس اپرچونٹیز ہیں کہ یہ کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں. اب ایک ہوتی ہے ووٹ بینک کی سیاست کہ آپ نے ڈیلیوری کر دیا, جو مہاتر محمد کا بڑا مشہور ہے کہ وہ کبھی شور نہیں مچاتا تھا, دھرنا نہیں ڈالتا تھا, کوئی سٹرائکس نہیں کرتا تھا, چپ کے کام کرتا رہتا تھا اور ڈیلیور کرتا رہتا تھا. اور اس ڈیلیوری کے بیسس تو صدر تھا, اس نے دھرنے کیا دینے تھے, ڈیلیوری کے بیسس کے اوپر اس نے ووٹ بینک اپنا کریٹ کیا. یہ ووٹ اچھا, دوسری سیاست کیا ہوتی ہے, وہ ہے جذبات کی سیاست, کہ آپ کہہ دیں کہ ہم نے ڈرونز کے خلاف پروٹیسٹ کرنی ہے, آپ کہہ دیں ہم نے مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کرنی ہے. اب ڈرون کا اور نیٹو سپلائی کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نیٹو سپلائی چاہے 7 مہینے بند کر دیں, آپ نے 2011 میں ہم تجربہ کر چکے ہیں, آپ وہاں پہ ضرور دھرنا ڈالیں, ڈرون اٹیک بند ہونے والے نہیں ہیں. اب آپ نے جلسہ کر دیا, آپ نے دھرنا ڈال دیا, آپ نے ریلی نکال دی لاہور میں مہنگائی کے خلاف, اس ریلی سے مہنگائی پہ کوئی اثر آنے والا نہیں. یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں پارلیمنٹ کے اندر جب آپ کا بجٹ اناؤنس ہوتا ہے, جہاں یہ نہیں ہو رہی ہیں. اچھا ذرا میں ایک چیز چونکہ بڑی سخت آپ نے کہہ دی, اور یا مقبول جان صاحب بریک سے پہلے مجھے صرف یہ بتا دیں, چونکہ چودھری صاحب نے اس پہ بڑا اعتراض کیا ہے, ان کو بہت اس پہ شدید اعتراض ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت 6 مہینے میں پی ایم ایل این کی فیل ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت فیل ہو گئی ہے؟ نہیں, میں نے تو مثال دی تھی, میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اسٹیٹس کو کی سیاست ہو رہی ہے, اور اگر پیپلز پارٹی 2 سال میں فیل ہوگی تو اس کے بعد آنے والی جماعت جو 1 سال میں فیل ہو جائے گی, اس سے اگلی 6 مہینے میں فیل ہو جائے گی, پہلے 2 مہینے میں فیل ہو جائے گی. آئندہ جتنی بھی پالیٹکس ہوگی وہ عرصہ کم ہوتا جائے گا. بنیادی مثال میں نے دی تھی, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی طور پر بھی وہ سٹیپس لینے کا سوچ ہی نہیں پاتے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری پالیٹکس جو ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈ جو ہے, اس کے اندر یہ کریج ہی نہیں ہے کہ ان طبقات کو چھیڑ سکے کہ جو طبقات ان کے لیے ووٹ بینک بنتے ہیں, اور جو طبقات جو ان کے رولنگ ایلیٹ بنتے ہیں. اب ایک بڑی آسان سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ دنیا پوری کے اندر اب دیکھیں, یہ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں, دنیا پوری کی اکانومی جو ہے وہ جس وقت 2008 میں ختم ہوئی, دنیا پوری کو بینک چلاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے 56,000 کارپوریشن ہیں, 500 اس کے اوپر کور گروپ ہے, 20 بڑے بینک ہیں. ان کو پتا چلا ہم تباہ ہو جائیں گے, انہوں نے انٹرسٹ ریٹ 0 پہ لے کے آگے سٹیپ لیا نا انہوں نے کسی طور پر بھی. یہ 1947 سے پہلے ٹیکس کلیکشن کی صورتحال ریونیو پہ تھی, لیکن اور یہاں پہ ڈیٹ کو نہیں تھا بڑے صغیر پاک و ہند پہ. بگیسٹ ایجوکیشن سسٹم یہاں بنا, بگیسٹ یہاں پر ریلوے سسٹم بنا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کھلے, ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن کھلے, کیا کچھ نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ ٹیکس میں آپ کا پورا سسٹم چور ہے. کل کو جو کلیکٹر کسٹم ہوتا ہے وہ اس کے بعد ریٹائر ہو کے ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے, یہاں پر جو ڈی ایم جی کا بندہ ہوتا ہے یا وہ اور یہ سب میں آپ کی بات میں کاٹوں گا. بریک مجھے ایک لینے دیجیے, بریک کے بعد ناظرین اسی ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے اور چیزوں پہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اس سے پہلے کی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں, میں آپ کو چھوٹا سا ٹکڑا دکھاتا ہوں پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جناب پرویز رشید صاحب کا کہ پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے مہنگائی کے حوالے سے, دھرنوں کے حوالے سے, آلو ٹماٹر کی قیمتوں کے حوالے سے, اور صوبائی سیاست کے بارے میں کیا تھنکنگ ہے, وہ ذرا سنیں. خان صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا کردار پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ادا کریں. آج پاکستان کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جماعتیں ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہی ہوں. پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جان مہنگائی سے چھوٹے, ان کی جان لوڈ شیڈنگ سے چھوٹے, ان کی جان دہشت گردی سے چھوٹے. اور یہ جان اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی
जब तक पाकिस्तान को हम सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं देंगे। लेकिन अगर सड़कों पर आप रोज धरने देंगे तो फिर सरमायाकार पाकिस्तान से निकलेगा और दुनिया के उन मुल्कों में जाएगा जहां सड़कों पर धरने नहीं दिए जाते। खान साहब को यह बात समझ आनी चाहिए। और अगर आज वो एक सूबे में आके धरना देंगे तो हो सकता है कल कोई दूसरा सूबा उनके सूबे में जाके धरना देना शुरू कर दे। हम खान साहब से कहेंगे कि खान साहब, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप पेशावर में भी महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले, क्योंकि आलू खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा पैदा होते हैं और आलू आपको याद है कि सेब के भाव बिकते रहे, तो खान साहब उसके खिलाफ कोई महंगाई में धरना दे देते। नाज़रीन, अभी आपने सुना परवेज रशीद साहब को, बहुत सी चीजें उसमें जो स्टेबिलिटी इस धरनों के हवाले से ऐसी हैं जिस पे बात हो सकती है, लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि एक सूबा दूसरे सूबे में जाके धरना दे तो फिर वहां पे क्या होगा, जरा ये चौधरी साहब से पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब। तो साहब, ये किस किस्म की लॉजिक है पीएमएलएन की कि एक सूबा दूसरे सूबे में जाके धरना दे? यानी कि इमरान खान जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा में धरना दे, पीएमएलएन धरना देंगे पंजाब में, ये किस किस्म की थिंकिंग है? डॉक्टर साहब, मैं इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसका जवाब देता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो परवेज रशीद साहब ने नुक्ता बोला ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पहले बात हो रही थी थोड़ा सा एक इसका तो बड़ा आवाम सुनना चाहती है कि परवेज रशीद साहब के ज़हन में किस किस्म का मतलब इशू था। ये जो इकोनॉमी की बात है, देखें अभी तक अगर पिछले आप मवाजना करें 2012 से तो 2.9 से हम 5.1 पर चले गए हैं। बेहतर है ये, इसमें कोई ग्रोथ रेट जो है, मैं उसके हवाले से बात अभी कहा पर नहीं वो ग्रोथ रेट मैं ग्रोथ रेट की बात करूं। नंबर 2, जो टैक्स रिकवरी है 17% हमने बढ़ाया। नंबर 3, हमने 70,000 के करीब लोग नए हम टैक्स नेट में लेकर आए हैं। 70,000। इसी तरह आप बदरीज जो है उस तरफ जा रहे हैं, और ये आप देखें ना, सारे हालात जो है हमें जिस तरीके से मिले हम उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब जो यहाँ परवेज रशीद साहब ने कहा, देखें वो जो सूबों की बात कर रहे हैं, दरअसल ये 11 मई के इलेक्शन ने अवाम ने फैसला ही ऐसा किया है कि मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ जमातें दे दी गई, मुख्तलिफ जमातों को मुख्तलिफ सूबे दे दिए गए। तो परवेज रशीद साहब का ये कहने का मकसद है, और ये हकीकत है कि अगर आप लाहौर के रेट्स और पेशावर के रेट्स का मुवाजना करें तो पेशावर में महंगाई ज्यादा है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप आकर लाहौर ये धरना देते हैं या रैलीज निकालते हैं, कल को दूसरा भी, वो नहीं कह रहे कि मुस्लिम लीग या वहां से उठकर हम पंजाब से उठकर जाएंगे, दूसरा भी सूबा आपके सूबे में, आपके सूबे से मुराद है कि जिन सूबों में हुकूमत है, ये कहने की बात। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपके सामने डॉक्टर साहब कहना चाहता हूं, है ये जवाब है नहीं लासानी का अल्सोवीना कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा अल्सर के लिए पाकिस्तान की पहली रिसर्च प्रोडक्ट लासानी का अल्सोवीना मेदे के दर्द, तेजाबियत और अल्सर को खत्म करता है। लासानी का अल्सोवीना सुफूफ सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। 3 सूबों में ऑपोजिशन सड़कों पर थी, 3 सूबों में। सिंध में पीपल्स पार्टी के गेस एमक्यूएम, पीएमएलएन, पीएमएलक्यू सारे जो है सारे उधर पीटीआई थे। इधर इनके अपने सूबे में केपीके में जिसमें गवर्नमेंट है पीटीआई की, वहां एएनपी वहां एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे थे। मकसद ये है, ये सारे इलेक्शन के हवाले से हो रही है। ये एक सूबा जो दूसरे सूबे में घुस गया है, इसके बारे में क्या आप कहें? जी देखें, ये मेरा क्यों घुस गए? पंजाब को और इनको जो पीएमएल एक नेशनल जमात है, इनको एक नेशनल जमात की तरह सोचना चाहिए और सूबों लेवल पे नहीं सोचना चाहिए। परवेज रशीद साहब आलू की बात कर रहे थे कि जी उधर महंगा है और सेब के भाव बिक रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस मुल्क का प्रॉब्लम है कि जी आलू की वजह से महंगाई हो गई है। ये तो मतलब इनका वजह ये है कि वजह महंगाई आलू है, और वो भी केपीके में। ठीक है जी, सारी चीजें महंगी। देखिए जी, कोई महंगी नहीं, सारी चीजें देखिए, इसकी जो जो है देखे ना, आलू कीमतों को ड्राइव नहीं कर रहा। देखिए सर, मैं अगर बाकी चीजें सारी जितनी है सारी महंगी सर, मैं देखिए जी, बात ये है कि फरूख सलीम साहब बैठे हुए हैं, वो ज्यादा इकोनॉमी को जानते हैं कि मैं एज अ लेमैन और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होते हुए मैं ये बात करूंगा कि देखें जी, ये महंगाई है जो हमारा पॉइंट है। हम क्यों गए हैं वहां पे लाहौर में? नंबर 1 ये कि हमारे वहां पे लाहौर में हमारी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आपको पता है जिस तरह के 79% वोट्स हमें पंजाब से मिले हैं। ठीक है जी, तो हम तो चाहेंगे कि हम, पंजाब इंडस्ट्रियल हब भी है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा भी है,
وہاں پہ ہماری پارٹی بھی ہے. تو اگر ہم نے لاہور میں کی ہے تو اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ وہ ادھر PML کی حکومت ہے. ہم تو اس کو ایز اے لاہور جو ہے تو ایک قسم کا نرو سینٹر ہے پورے ملک کا. ٹھیک ہے جی. اچھا بلدیاتی الیکشن سمجھ لیں. دیکھیں ہمارا جس طرح اور یہ مقبول نے کہا کہ ہمارا یہ اسٹیٹس کو کی سیاست ہے, ہم بیسیکلی اسٹیٹس کو کی سیاست کے خلاف ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کی وہ مختلف وجوہات ہیں. دیکھیں جی بجلی اور پیٹرول جب آپ کا مہنگا ہو جاتا ہے آپ کی ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ جب نوٹ پرنٹ کرتے ہیں آپ کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے. آپ جب تک دیکھیں نا ان انسٹیٹیوشنز کو جو جس طرح کے ہے سینٹرل بینک ہو گیا, جس طرح آپ کی یہ جو الیکٹریسٹی کی جو پاور جنریشن کمپنیز ہیں, آپ دیکھیں جی 35 کمپنیز ہیں جو کہ یہ فیڈرل لیول پاس بھی تو کوئی حل نہیں ہے نا اس کا. سر ہمارے پاس تو اگر ہم مرکزی حکومت میں ہوتے تو ہم ضرور اس کا حل نکالتے اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو کو فالو کرنا. چلو اس پہ ذرا ایک اکنامک ویو بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے جو آرگومنٹ PTI کا ہے, یہ صحیح آرگومنٹ ہے کہ وفاقی حکومت انفلیشن پہ, گرانی پہ, مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھا سکتی ہے بیکاز لیورز آف کنٹرول جو ہیں فائنینشیل مینجمنٹ کے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور صوبائی حکومتیں اور یہ آلو ٹماٹر اور سبزی کی قیمتوں سے مہنگائی پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. یہ ڈیمانڈ دیکھیے بنیادی وجہ جو ہے مہنگائی کی کسی بھی اکانومی میں کسی بھی ملک میں وہ نوٹ چھاپنا ہے. نوٹ چھاپنا ہے 90 سے 95% وجہ جو ہے جو ڈرائیور ہے وہ نوٹ چھاپنے کا. پھر تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت روزانہ کا 6 ارب روپیہ چھاپ رہی ہے. روزانہ کا 6 ارب چھپ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے دوران جب ہم بہت شور مچایا کرتے تھے وہ روزانہ کا 3.5 ارب روپیہ روز کا چھاپا کرتے تھے, یعنی کہ اس رفتار سے اب ڈبل رفتار پہ. اسٹیٹ بینک کی اپنی فگر جو آئی ہیں کہ 4 مہینے میں 840 ارب روپیہ چھپ گیا ہے. 840 ارب روپیہ چھپا ہے 4 مہینے کے پیریڈ کے اوپر. وہ اس کو آپ کنورٹ کریں گے تو لگ بھگ 6 ارب روپیہ روزانہ کا چھپ رہا ہے. تو یہ بنیادی ڈرائیور ہے جس کے اوپر PTI کا یا کسی اور صوبائی حکومت کا قطعاً کوئی کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک, وہ پشاور میں مہنگائی ہو, لاہور میں مہنگائی ہو, اور یہ مقبول صاحب کا کنسنسس اس پہ لے لیں, پھر چودھری صاحب کو کہیں گے کہ اس کا جواب دیں. وہ دیتے نہیں ہے, جو پوچھتے ہیں چودھری صاحب سے بتاتے نہیں ہے سینیٹر صاحب. لیکن اور مقبول صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں, آپ چونکہ سول سرونٹ بھی رہے, آپ نے مختلف جگہوں پہ پاکستان میں کام کیا, سرکار کے کام کو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ مہنگائی, گرانی, انفلیشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت روزانہ کے حساب سے 6 ارب روپیہ چھاپ رہی ہے, نوٹ پرنٹ کر رہی ہے. گزشتہ 6 ماہ میں 840 ارب روپیہ پرنٹ کیا گیا ہے. یہ وجہ ہے پاکستان میں مہنگائی کی. جی میں 100% ایگری کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کی کرنسی جو ہے یہ فکٹیشیس کرنسی بن کے رہ گئی ہے. پاکستان کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے طلب کو اجرا اس کے مقابل میں چیز دے گا. مثلا اگر آپ 100 روپیہ لے کے جاتے ہیں تو آپ اس کے بدلے میں 100 روپے کا برابر کی چیز ملے گی. حالت یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ دے ہی نہیں سکتی. یعنی آپ کے یہ بتائیں گے 400 ارب کے قریب آپ کی ٹوٹل سیکورٹیز ہیں اور اس وقت آپ جناب 1370 ارب روپے کے قریب آپ نوٹ چھاپ چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو M1 جو M2 جو بناتے ہیں بینک اس کو وہ 9000 پتہ نہیں کتنے ارب بن چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں اس کے اوپر ڈیلی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. آج اگر اس پاکستان کے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جناب یہ جو میرا پیسہ ہے اس کے مقابلے میں مجھے چیز دو, تو یہ گورنمنٹ ان کاغذ کے نوٹوں کا جواب میں کچھ نہیں دے سکتی. نہ سونا دے سکتی ہے, نہ چاندی دے سکتی ہے, نہ گندم دے سکتی ہے, نہ کوئی چیز. تو یہ ایک جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہے جس سے مہنگائی بڑھتی ہے اور اس سے جتنی بھی بڑھتی ہوتا یہ ہے کہ نوٹوں کی بوریاں بڑھتی جاتی ہیں اور گنے کی بوریاں کم ہوتی جاتی ہیں. ایران میں دیکھیں کیا صورتحال ہے ایک زمانے میں کہ آپ پورے کا پورا اتنے بڑے بڑے گٹیاں لے کے جاتے تھے اور زبروٹی لے کے آتے تھے. یہ صورتحال یہی ایک چیز ہے, اس کا پروونسز کے اندر کوئی تعلق نہیں. میرے ساتھ رہیے اور یا مقبول صاحب میرے ساتھ رہیے. آپ نے جو بڑی اچھی ایکسپلینیشن اس کی دی ہے, میں لے کے سینیٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. سینیٹر صاحب حکومت کے پاس جتنے ٹریجری میں مال ہوتا ہے, ہارڈ کرنسی ہوتی ہے, جتنا گولڈ ہوتا ہے یا ڈالر ریزروز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے حکومت کو اپنا پاکستانی نوٹ پرنٹ کرنا ہے. لیکن آپ کی حکومت جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ نوٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. پہلے بھی حکومتوں نے کیا لیکن آپ نے حد ہی کر دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ گرانی, انفلیشن اور مہنگائی اس وقت ہے. یہ اصل ایشو ہے, یہ کرکس ہے. کیوں کر رہے ہیں ایسا آپ لوگ؟ جی ڈاکٹر صاحب بیسکلی یہ تو ہے اکانومی کا کوشچن, لیکن جو اپیرنٹلی ایز اے لے مین جو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے ڈیو ٹو انرجی.
ड्यू टू मार्केटिंग। अभी एक बहुत हमें ब्रेक थ्रू मिला है जीएसपी का, अभी लेटेस्ट जो हमें गवर्नमेंट को मिला है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, जिसको हमने तो आपको जीएसपी से तो 100 मिलियन $200 मिलियन मिलेगा मैक्सिमम। इंक्रीज होगी ना जी, इंक्रीज होगी ना, हमने कहीं ना थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना है ना। इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, जिसमें मैं समझता हूं कि अगले रोज कॉमर्स की मीटिंग थी जिसके स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर था, वहां भी ये तजवीज दी कि जितनी भी इररेलेवेंट चीजें हैं जो सिर्फ आप लग्जरी चीजें इसको रोकें, तो मेरा ख्याल है वो कर्टेल होगी, जाहिर है उससे कुछ बेहतरी आएगी। अब सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो सेंट्रल इशू है ना, वो सेंट्रल इशू है कि आपकी वफाकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी रुपये को, नोट को छाप रही है और लोगों को एक आर्टिफिशियल जाली एक सेंस है कि उनके हाथ में पैसे हैं। एक आदमी जिसके पास 2, 4, 5 हजार रुपए जेब में आते हैं वो महसूस करता है कि उसके पास रुपया है, लेकिन उतनी ही देर में अशिया खुर्दनोश जो है वो उसकी ताकत खरीद से बाहर निकल गई हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त गोश्त जो है वो 600-700 रुपए, 600-700, 650 रुपए का मटन है, चिकन जो है वो 300 रुपए से ऊपर है और मुसलसल ऊपर जाए। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही है जी, इस तरह फिक्र है। तो अगर आपके पास, यानी सपोज आपने, हुकूमत ने नोट इस तरह से छापे कि आप चीजें ले नहीं पा रही, 112, 13, 14 का तो मेरा ख्याल है वो है, इसे कहते हैं सुपर है, पेट्रोल है, और डीजल उससे भी थोड़ा सा महंगा है, तो लोग खरीद नहीं सकते, पैसा है उनके पास। इसी चीज को गरानी कह रहे हैं, इसी पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी से डॉक्टर साहब एग्री कर रहे हैं। इसका जवाब क्या है आपके पास? कि ये कोई पॉलिसी तो नहीं हो सकती। देखें ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, देखें कि आपने कहा ना कि किटी में जो चीज होगी उसके अगेंस्ट नोट छापने हैं ना, जब किटी में है ही कुछ नहीं, और जिस तरीके से हमने टेक ओवर किया है सारा मामला, आपको पहले ही देखते हैं कि सारा डाउनवर्ड्स रहा। और जो पिछली, मैं अब ये अच्छा नहीं लगता बार बार कहना, पिछले 5 सालों को जो फॉलो अप, जो फ्लो हुआ है, जो हमारे ऊपर पड़ा है, ये सारी वो क्राइसिस है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मसलन आज ही एक सेकंड बेल आउट प्रोग्राम स्टील मिल बना रही है, 2 अरब 90 करोड़ रुपए का, गवर्नमेंट कहां से दे? अभी 2 माह पहले 2 अरब प्लस दिए। ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पैसेज ऑफ टाइम डिफाइन कर लिया है। हम इस इशू पे नाज़रीन, हमने एक सेंट्रल इशू जो है उसको हमने डिफाइन किया है कि हुकूमत नोट प्रिंट कर रही है, क्यों कर रही है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासी जमातों के पास इसका कोई हल और सोल्यूशन है, कि वो भी अगर हुकूमत में होते तो यही कर रहे होते। इसको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर डिस्कस करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले औलिया मकबूल जान साहब ने और डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने बुनियादी इशू को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जब करेंसी के नोट प्रिंट करती है, जब उसके पास ज़र मुबादला नहीं होता, हार्ड करेंसी जो ट्रेजर नहीं होता, लेकिन नोट प्रिंट करती है, उसी से करानी, उसी से महंगाई, उसी से इन्फ्लेशन होती है। और जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें आलू, मटर या टमाटर की कीमत पे कंट्रोल करके वो महंगाई को कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा वफाकी हुकूमतें क्यों करती हैं, और क्या अपोजिशन के पास इसका कोई हल है? यहां से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप भी होते, इस्लामाबाद में हुकूमत कर रहे होते, इमरान खान भी बैठे होते, और जिस तरह से अभी चौधरी साहब एक्सप्लेन करते हैं, सर आप भी यही कर रहे होते, हल आपके पास भी कोई नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल हमारे पास हल है। नंबर 1 जिस तरह है, नंबर 1 ये है कि देखें, प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जिस तरह हम समझते हैं कि स्टेट कमजोर हो रही है और डेली हल क्या हो रही है, मैं उसका हल बताता हूं कि नंबर 1 आप इदारों को मजबूत करें और टैक्स कलेक्शन को अपनी नंबर 1 बढ़ाएं। जो बेसिक इमीडिएट वो है टैक्स हम बढ़ाते, हम टैक्स नेट को बढ़ाते। कैसे बढ़ाते? वो भी कहते हैं हम भी बढ़ा रहे हैं। ये इनकी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट है ना, इन्होंने क्या गलत किया? इन्होंने टैक्स नेट में क्या गलत किया जो आप ना करते? इन्होंने अपनी जो इंस्टीट्यूशंस है उनको इनकी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से ये लोग अपने जो इनकी जो बेसिक इनकी जो पार्टी में लोग हैं, मतलब जो कि मेजॉरिटी है इंडस्ट्रियलिस्ट और इस मुल्क के पूरे वो हैं अमीर लोग हैं, इसलिए इन्होंने उनके पीछे नहीं गए हैं। जबकि हमारी पार्टी में आपने बहुत गिना दिया 2-3 लोग होंगे। देखिए जी, मैं अब आपको बता देता हूँ, देखिए जी, 3 मिलियन लोग अगर विल हो पॉलिटिकल विल, आपने एग्रीकल्चर टैक्स लगाया खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि देखिए हमारी कहाँ पंजाब की इंडस्ट्रियल जो वो लैंड ओनिंग है और कहां पे केपीके में जी, वहां पे तो बहुत है, तो ज्यादा है तो मर्दान साइड पे कुछ फसलें हैं। आप बताएं कितना वो पिछले 30 साल के चैलेंज, उसमें चैलेंज है, गुर्बत है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हम तो उनकी तरफ सगर्द कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हमें ये हुकूमत मिलती है तो अभी तक इस पूरे मुल्क का जो है ना डायरेक्शन ही चेंज हो गई। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम सबसे पहले टैक्स कलेक्शन के नेट को बहुत एक्सपेंड करते हैं। नंबर 2 हम जितने एक्सपेक्ट करते, मैं ये तो कह रहा हूं कैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में आपने कहा कि वहां पे इकोनॉमी में जान इतनी नहीं है कि उस पर लगाया जा सके, तो पंजाब से पैदा कर लेते टैक्स, साहब पूरे मुल्क से पैदा करते, पूरे मुल्क में। और
بلوچستان سے تو ٹیکس ملنا نہیں تھا. پنجاب ہے, سندھ ہے, اس میں جو میجر انڈسٹری ہے وہ تو وہاں پہ ہے. آپ کا بلوچستان اور کے پی کے تو بیچارے تو آلریڈی وہ ہیں, اپنے ان کے اپنے سیریس مسائل ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, لیکن بلوان اور سبابی میں جو آپ کی ایگریکلچر ہے اس پہ تو آپ ٹیکس لگائے ایگریکلچر. دیکھیں جی, ٹیکس لگانا یہ ایک پروسیس ہے, اس کو ہم کریں گے اور کر رہے ہیں. دیکھیں جی, کئی چیزیں جس طرح بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو 6 مہینے ہوئے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح جن کا کہ زیادہ کنٹرول ان کے پاس ہے, ان کو چاہیے کہ مثلاً یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. جی کبھی ہم نے کوئی ایسا اگریسو کیمپین دیکھا ہے, کبھی ہم نے کوئی دیکھا ہے جس میں کہ ان کی نظر آتا ہو, بیکاز چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو نظر آئیں. ڈاکٹر صاحب کیا کر سکتی ہے وفاقی حکومت جو انہوں نے نہیں کیا؟ ایک تو قانونی نوٹ تو چھاپے انہوں نے غلط کیا, ایک قانونی طریقہ بوروئنگ بھی, جی بینک بوروئنگ. دیکھیے اس وقت منسٹری آف فائنانس کے اوپر ایک قانون لاگو ہوتا ہے, ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. ڈیٹ لمیٹیشن قرضہ لینے کی وہ قانون میں شامل ہے. وہ قانون نے 60% جی ڈی پی سے زیادہ آپ قرضہ وصول نہیں کر سکتے. ہو گیا ابھی یہ 65% پہ چلے گئے ہیں, 4-5% اوپر نکل گئے ہیں. تو یہ ایک پی ٹی آئی کے پاس ایک حربہ ہو سکتا ہے کہ قانونی حربہ استعمال کریں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نوٹ چھاپے چلا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے اوپر 1997 کا قانون ابھی تک کتابوں میں موجود ہے کہ وہ آٹونومس ہے, اس کو منسٹری آف فائنانس یہ مجبور نہیں کر سکتی. یہ 2 لیگل حربے ہیں. اب آ جائیں اب اصل حربے پہ. دیکھیے ٹیکس نیٹ کا نعرہ 65 سال سے لگ رہا ہے. ٹیکس نیٹ اس ملک میں نہیں بڑھ پائے گا. اگر آپ بڑھا بھی لیں گے تو 2%, 3%, 5% تک بڑھا لیں گے, وہ مسئلے حل نہیں ہو سکیں گے. جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے پوری ٹریجری میں وہ ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا 500 ارب روپیہ سالانہ. 500 ارب روپیہ سالانہ. 500 ارب روپیہ سالانہ. اسٹیل مل ہے, پی آئی اے, 200 ادارے ہیں ریاستی ادارے, 200 اس میں شامل ہیں. اچھا, پھر ایک کموڈیٹیز آپریشن میں یہ 100 ارب روپیہ سالانہ لگاتی ہے. کموڈیٹی آپریشن کیا چیز ہے؟ یہ گندم خریدتے ہیں, شوگر خریدتے ہیں, اور وہ جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کاروبار کرتی ہے اور اس میں نقصان کرتے ہیں. جب تک اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا 500 ارب روپے کا ہول نہیں فل کیا جائے گا, یہ ٹیکس نیٹ کا نعرہ آپ لگاتے رہیے, یا آپ کو ٹیکس نہیں مل پائے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ اسے ایگری کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنلی بھی کچھ اسٹیپ لینے چاہیے. دیکھیں, ریپوڈیٹنگ ڈیٹ جو ہے اس کا بڑا کانسیپٹ دنیا کے اندر بڑا اب ویلڈ سا بنتا جا رہا ہے. ارجنٹین نے جس وقت انگلینڈ نے ان سے پیسے مانگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ڈکٹیٹر کو دیے تھے اور اس نے گولیاں چلائی تھی ہمارے اوپر, اس کی فلاں جائیداد ہے, تم جا کے اپنا ڈیٹ وہاں سے واپس کر لو. اور انہوں نے کھڑے ہو گئے تھے. ایک تو یہ اس لیول پہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. دوسرا بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو سرکار کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بنیادی طور پر لا اینڈ آرڈر بہترین مہیا کرے اور دوسرا انصاف کرے. باقی لوگ اپنا کاروبار بھی خود کر لیتے ہیں, اپنے یتیموں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اپنی بیواؤں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اپنے بیماروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ یہ 2 چیزیں کر دیں, سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم تو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسٹیل مل بھی چلائیں گے ہم, جناب وہ بھی چلائیں گے, اپنا پی آئی اے بھی چلائیں گے ہم, اس کے بعد سبسڈیز بھی اس طرح دیں گے, لوگوں کو گندم بھی خریدیں گے, سرکاری گودام بھی بنائیں گے. یہ ساری چیزوں کو آپ کو شرک کرنے کے اتارنا پڑے گا تاکہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے سر, 2-3 منٹ ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی, آپ کی جو حکومت ہے, آپ کو مسائل کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. اب آپ کہانی چلا نہیں سکتے زبانی بات چیت کر کے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جو ٹیکس آن انٹرپرائزز کا ذکر کیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے, بالکل صحیح ہے. ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم پہلے بھی گئے. کیا کر رہے ہیں بتائیں. یہی جو آپ نے جتنی شارٹ لسٹ ہوئی ہیں, تقریباً میرے خیال ہے کہ اس میں 36-39 کے قریب شارٹ لسٹ ہوئی ہیں, اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, جس میں پی آئی اے بھی ہے, اسٹیل مل کے حوالے میں. میں نے ابھی آپ کو تھوڑے سے پی آئی اے میں آپ 27% اس کا شیئر فروخت کرنا چاہ رہے ہیں قطری انٹرسٹ کو. نہیں, میں یہ ایک مثال ہے. میں 36 کے بتا رہا ہوں کہ یہ سارا جو ہے ریلویز میں کیا کر رہے ہیں. وہی ڈاکٹر صاحب, یہ سارا جو ہے, ایک تو میں آپ کو جنرلی پہلے بتا دوں کہ ہم پرائیویٹائزیشن میں جا رہے ہیں اسی لیے کہ یہ سارا بوجھ جو یہاں 500 ارب روپے کا پڑا ہے اس کو کم کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, ٹیکس کلیکشن کا نیٹ ورک میں نے نیٹ بتایا کہ 70,000 ابھی انیشلی ہے, ابھی سٹارٹ ہوا ہے. نمبر 3, جو ہم نے ابھی ریٹرنز لے رہے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب ہم نے کمپلسری کہا ہے کہ جس نے ایگریکلچر ٹیکس نہ دیا اس کی ٹیکس ریٹرن ہم ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے. کیونکہ یہ ہوا کیا ہے کہ آج تک اگر آپ پچھلا رزلٹ نکالیں, پچھلے جتنے صوبوں میں یہ ٹیکس صحیح طریقے سے ریکور ہی نہیں ہوا گیا.
اور اب جو ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ہے ذمہ داری. میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی آج کی جو صوبائی حکومت, پچھلی بات بھی کر رہا ہوں, اس میں یہ ساری رسپانسبلٹی اسی طرح ہے جس طریقے سے پرائس کنٹرول جو ہے صوبائی میٹر ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے, وہ صوبائی میٹر ہے. اسی طرح ایگریکلچر بھی صوبائی میٹر ہے. تو ہم نے پالیسیز دے رہے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن پر ہم نے جانا ہے. یہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہو سکتا کہ اوور نائٹ یہ ریزلٹس آئے. ڈیفینیٹلی 1 سال میں بہتری آئے گی, 2 سال میں اور اس سے بہتری آئے گی, اور 3 سال میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا میسا پیچھے 13-14 سال کا بنا ہوا ہے وہ بہتر کی طرف آئے گا. شرط وہ یہ جو پرویز رشید صاحب نے کہا, ہمیں سب کو مل جل کر, یہ ہمارا ملک ہے, اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے حالات سازگار رکھنے ہیں تاکہ انویسٹمنٹس بھی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اپنا کام جو ہے چلاتی رہے تاکہ ہم اپنے گورنمنٹ ٹھیک کام کریے. شبلی صاحب کو ان کو وقت دینا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو, یہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. از دس دا رائٹ پروپوزیشن؟ دیکھیے سب پارٹیز نے اپنا اپنا منشور دیا, پی ٹی آئی نے دیا, پی ایم ایل این نے دیا. کیا یہ پارٹیز فیل ہو رہی ہیں یا پاس ہو رہی ہیں؟ آپ ان کے منشور میں جو وعدے ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں اگر ان کو کمپیئر کر لیں, جیسے پی ایم ایل این نے 3 بڑے موٹے جو اصول تھے وہ سامنے رکھے کہ وہ بجلی کا حل ڈھونڈیں گی, سرکولر ڈیٹ کا پیمنٹ کریں گی, معیشت کو سنبھالیں گی اور دہشت گردی کے اوپر کوئی ہمیں ٹھوس پالیسی دیں گی. اب 6 مہینے گزر گئے ہیں. میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلے 60 دنوں میں 480 ارب روپے کی ارینجمنٹ کیا اور سرکولر ڈیٹ پے کر دیا. پیپلز پارٹی کے دوران 7-8 ہزار میگا واٹ بجلی بنتی تھی, 18-19 ہزار پہ چلے گئے, ڈبل بجلی انہوں نے پروڈیوس کی. معیشت اچیومنٹ ہے. تو ایک ان کو پاس مل گیا, پاس ہو گئے ہیں یہ بجلی والے وعدے کے اوپر. معیشت کے اوپر انہوں نے وعدہ کیا, معیشت ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی, نہ انٹرنل معیشت اور نہ بیرونی معیشت. ڈالر ختم ہو رہے ہیں اور اندرونی معاملہ جتنا بھی معیشت کا چلایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف روپے چھاپ کے چلایا جا رہا ہے. اور دہشت گردی کا جو وعدہ تھا ابھی تک ہمارے پاس کوئی پروگریس نہیں ہو سکی. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. بہتری آئی ہے. اگر آپ میں یہ کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ یہ اس ملک کے لیے ایک بہت ہی ایک پازیٹو چینج آئی ہے جس میں کہ پی ٹی آئی اس پولیٹیکل لینڈسکیپ میں داخل ہوئی ہے. ابھی اگر یہ پرفارم کریں گے, پہلے تو ان کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں باریاں رکھی ہوئی تھی, ابھی somebody is breathing down their neck. They will have to perform. یہ پرفارم کریں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. دہشت گردی کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر آپ کمپیریزن کریں, بہتری آ رہی ہے. شبلی فراز صاحب کا بہت شکریہ, چودھری جعفر اقبال سینیٹر صاحب کا بہت شکریہ, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا, اور اسی طرح سے عوریہ مقبول جان صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین, 1997 کے بعد سے 16 برس کے بعد پاکستان میں پہلی دفعہ ایسی حکومتیں ہیں جس میں ایک جنرل روبسٹ اپوزیشن ہے اور حکومت اور اس کی اپوزیشنز کے درمیان میں ایشوز کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا تابناک, ایک بڑا روشن چیپٹر ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس میں سے بہتری نکلے گی. دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.